اس لیے میرا عزیز بھائیو، رمضان کا بالفرض کسی بنا پہ، کسی مجبوری سے، کسی عذر سے روزہ رہ جائے تو کوتاہی نہ ہو، عید کے بعد اس کی قضا کر لے۔ اگر عذر سے نہ آئے تو اللہ اس کو ثواب دے دیں گے، اگر بغیر عذر چھوڑا ہے تو اللہ کے ہاں مجرم ہے، اسے توبہ استغفار بھی کرے اور اس کی قضا بھی رکھے۔ اگر نہیں رکھے گا روزے کی قضا تو اللہ کے ہاں کیا ہوگا؟ گناہگار ہوگا۔ توبہ کرنے سے قضا کرنے کا گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن یہ باقی روزہ باقی رہے گا۔ یہ توبہ کرنے سے روزہ معاف نہیں ہوگا، بات کو سمجھ لو۔ توبہ کرنے سے قضا کرنے کا گناہ معاف ہو سکتا ہے، لیکن روزہ معاف، توبہ کر لی تو اس کے بعد جتنے روزے باقی ہیں ان روزوں کی ادا کی فکر کریں۔ اب کسی ساتھی کے زیادہ روزے قضا ہیں، پہلے توجہ نہیں تھی، کسی بنا پہ نہیں، اللہ نے توفیق دی، اللہ نے مہربانی فرمائی، ہدایت عطا فرما دی، اب جس سالوں کے روزہ قضا ہیں تو فکر کریں۔ دیکھو سردیوں کے دن کیا ہوتے ہیں؟ چھوٹے ہوتے ہیں، بڑے کتنے چھوٹے ہوتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ 6:30 نماز پڑھتے ہیں تو مغرب کی نماز 5 بجے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو سردیوں کے اندر پیاس بھی نہیں لگتی، اتنی بھوک بھی نہیں لگتی، بندہ سردیوں کے مہینے میں روزے رکھنے شروع کرتے، قضا روزے۔ چلو گرمیوں میں بالفرض نہیں رکھتا، سردیوں میں رکھ لے، اس کی فکر تو کرے نا، یہ تو نہیں کہ بالکل ہی چھوڑ دے۔ ہاں رکھتے رکھتے روزے قضا کرتے کرتے جو زندگی کے رہ گئے پچھلے سالوں میں اگر چلا گیا تو اللہ سے امید ہے اللہ اس کو معاف فرما دے۔ اس لیے میرے عزیزوں اس کی فکر کر۔ اور اسی طرح ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت ہی اہم، وہ یہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کا نظام الگ سے رکھا ہوا ہے، وہ تو اللہ کے ہاں ہے، اللہ کا ایک قانون ہے۔ اس نظام کے اندر ان مخصوص دنوں میں نماز معاف ہو جاتی ہے، روزہ معاف نہیں ہے۔ یہ بات کو سمجھ لیں، روزہ معاف، نماز معاف ہے۔ اگر خاتون عید کے بعد ان روزوں کی قضا نہیں کرے گی، عند اللہ، اللہ کے ہاں وہ مجرم ٹھہرے گی۔ تو گھر والوں کو، اپنی گھر والیوں کو، مستورات کو یہ مسئلہ بتایا جائے، خاص طور پہ مسائل کی تعلیم کی فکر کی جائے۔ مسائل کی تعلیم میں بہشتی زیور محمد تھانوی رحمہ اللہ کا لے لیا جائے، چھوٹی سی کتاب ہے، بڑی زبردست ہے، پوری بخاری شریف حضرت نے بہشتی زیور کے اندر ڈال دی، اتنی زبردست۔ روزمرہ کے مسائل، زندگی کے پیدائش سے لے کے وفات تک ایک ایک مسئلہ اس کے اندر دے دیا۔ کیا زبردست کتاب ہوگی، اور عند اللہ کتنی مقبول ہے یہ کتاب، پوری دنیا کے اندر یہ کتاب چل رہی ہے، یہ حقیقت کے اندر بہشتی زیوری ہے۔ تو اس کا اہتمام کیا جائے، خواتین کو مسائل کا اہتمام شوہر کے ذمے ہیں، اس کے ذہن میں ڈالے کہ دیکھو یہ مسئلہ ایسے ہو گیا کہ اب یہ مسئلہ ایسے ہے، اب آپ کے ساتھ جو صورت ہے وہ کاغذ پہ لکھ کر مسجد کے امام یا جہاں آپ کا ذہن مانتا ہے ان سے مسئلہ، عالم ہو، غیر عالم سے نہیں پوچھنا۔ غیر عالم تو ایسے روزے کا بیڑا غرق کرتے ہیں، نیا فتویٰ آ رہا ہے اذان تک کھاتے پیتے رہو، بیڑا غرق کر رہی ہے روزے کو، اللہ سے بالکل ڈر نہیں ہے۔ میرے عزیزوں یہ بھی ایک فکر کی بات ہے، سحری کو تقریباً میں کہا کرتا ہوں 5 منٹ پہلے چھوڑ دو۔ آپ یہ جو اذان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، چائے بھی پی رہے، پانی بھی پی رہے، یہ اسٹارٹ نہیں ہوگا اندر جا کے کہ آپ کو مغرب کی نماز تک چل پڑے گا۔ جب معدے نے کام کرنا وہ تو ہضم ہو کے ختم ہو جائے گی کہانی۔ اس لیے سحری اب دیکھو 42 منٹ میں آج ختم تھی، تقریباً 40 منٹ پہ دائیں بائیں سے اذانیں شروع ہو گئی تھی، کہیں 41 پہ ہو رہی ہے، کہیں 42 پہ، کہیں 43 پہ بھی ہو رہی تھی۔ تو یہ جو نا یہ کیلنڈر کے اندر بھی 2-3 منٹ کے فرق ہی رہتی ہے۔ میں اس لیے اپنے ساتھیوں کو کہا کرتا ہوں آپ یہ کام کریں 5 منٹ پہلے احتیاطی طور پہ کھانا پینا۔ اب جب اذان تک کھاتے پیتے رہو گے خود بھی شک میں رہو گے روزہ ہوا یا نہیں ہوا، روزہ ہوا نہیں ہوا، وہ شک کا معاملہ وہ بعض دفعہ روزہ ہوتا ہی کوئی نہیں۔ ایک ساتھی بتانے لگا، بلکہ بیٹھے ہوئے تھے اور افتاح سحری کے اندر
غالب جماعت میں تھے. کہنے لگا حسین جو تھا نا جماعت میں تو ہر بندہ چلتا ہے. اور ٹائم ختم ہو گیا, میں ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا. وہ اذان شروع کی نا, وہ چائے دیکھو کہتا ہے یار جلدی جلدی پی لے, کوئی مسئلہ نہیں, اللہ معاف کر دیں گے. چائے ہے معاف کر دیں گے. اور بھائی یہ چائے پٹھانوں کو تو بڑی ہوتی ہے نا یہ چائے کی طرف, اس کے بغیر گزارا کوئی نہیں. اور بعض ساتھیوں کی عادت ہوتی ہے, پٹھان نہیں ہمارے پنجابیوں میں بھی ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ چائے نہیں پیتے تو دماغ تھوڑا سن سا ہو جاتا ہے. چائے کی بات علت ہوتی ہے. اب چائے کی علت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اذان کے ٹائم تھوڑی سی چائے پی لو, ایک گھونٹ پی لو, اللہ معاف کر دیں گے. ٹائم ختم ہو گیا, معاف نہیں ہے, وہ پکڑ ہے. عید کے بعد اس کی قضا رکھنی پڑے گی. اس لیے میرے عزیزوں, بات کیا کر رہا تھا؟ قضا روزے کی فکر کرنا, قضا روزوں کی فکر کرنا, اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ روزہ چھوڑنا بھی نہیں. سر میں درد شروع ہو گیا, روزہ چھوڑ دیں یار, چلو آج طبیعت خراب ہے, بخار ہے, آج تھوڑا سا روزہ چھوڑ. یار کیا ہو گیا یار, مگر روزے کی حالت میں مر گیا تو جنت میں ہی جائے گا, جنت میں ہی جائے گا. یہ پکی بات ہے, میں قسم اٹھا رہا ہوں. روزے کی حالت میں چلا گیا تو سیدھا جنت ہے. اگر روزہ چھوڑ کر جائے گا تو معاملہ خطرے میں. مرنا تو ہے یار, مرنا تو ہے, مرنا تو ہے. کیوں نہ اللہ کو راضی کر کے مرے, اللہ کو خوش کر کے مرے, اللہ میاں راضی ہو جائے اور جنت کے دروازے کھول دے. حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے. کیا نام ہے؟ رے کے ساتھ ریان. فرمایا وہ جنت کا دروازہ خاص روزے داروں کے لیے, خاص روزے داروں کے لیے. روزے دار اس دروازے سے جنت کے اندر جائیں گے, اور دعائیں قبول ہو رہی ہیں روزے داروں کی. اتنے فضائل کے باوجود, اتنے فضائل کے باوجود روزے نہ رکھیں. اب دیکھو آج 11واں روزہ ہے, ایک اشرا چلا گیا ہے, ایک اشرا اگلے سال رمضان کی امید ہے. کتنے لاشیں اٹھ رہی ہیں. ہمیں تو اپنے دوست کا پتہ ہے, شیخ برا کے وہ جو امیر تھے مولانا محمود الحسن, میں نے بتایا تھا آپ کو, میرے ساتھ کتابیں پڑھتے تھے. 2-3 سال ہم نے اکٹھے پڑھا ہے. میں مہینہ پہلے اس کو ملنے بھی گیا, پتہ ہی نہیں تھا نظام کا. ایک ہی مہینے کے اندر کینسر بھی ہو گیا, پیٹ کے اندر پانی بھی, جگر بھی سکڑ گیا, خون بھی بند ہو گیا. اندر ایک مہینے کے اندر سارا نظام ہو گیا, اللہ کو پیارا بھی. پچھلے جمعے کو کا جنازہ ہو گیا اللہ کو. جمعے کا دن اللہ نے دیا, شب جمعہ میں رمضان کی موت آئی. تو میرے عزیزوں بہت کم لوگ ہیں ایسے, اللہ مبارک دن میں موت عطا فرمائے. اللہ کے ساتھ تعلق, مرنا ہے. خدا کی قسم ہم میں سے مسجد کے اندر جتنے نمازی بیٹھے نا, کوئی بچہ ہو یا بوڑھا ہو, کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو مرے گا نہیں. سب کے وقت اپنی اپنی وقت پہ, کوئی 1 سال کے بعد ہو سکتا ہے, کوئی رمضان میں, کوئی جناب اگلے سال ہو یا نہ ہو, کوئی 2 سال کے بعد. ہاں جی, نظام چل رہا ہے. اور یقین کرو 2-3 سالوں کے بعد تو گھر والے بھی بھول جاتے ہیں. ایسے ہے نا, 2-3 سال بعد گھر والے, شروع میں تو تذکرے رہتے ہیں, پھر 1 مہینے کے بعد کم, 2 مہینے کے بعد کم, سال کے بعد کم, پھر کسی موقع پہ کوئی یاد کر لے. بعض دفعہ تو ایسے ہوتا ہے فاتحہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا. اس لیے اپنی تیاری فل کر کے جائیں, کہ قبر میں رکھیں, فرشتے مرحبا مرحبا کی صدائی لگائیں. ایسی تیاری کر کے جائیں. اللہ میاں کو یہ قیمتی گھڑی, یہ لمحات, ایک بڑا منٹ قیمتی ہے, تو اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. جی آج جمعے کا دن ہے, مبارک دن ہے, جلدی آنے کا اہتمام کریں. ہاں جی, صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں, اور اسی طرح نوافل کا اہتمام کریں, اور جلد سے جلد مسجد آنے کا اہتمام کریں, اور صدقہ نکالنے کا اہتمام کریں. صدقے کا بھی انشاءاللہ کسی دن بیان کروں گا. صدقے کا بھی اہتمام کریں. جمعے میں آنے سے پہلے تھوڑا بہت صدقہ حج پہ توفیق کر دیا, ٹھیک ہے نا جی,
صدقے کا اہتمام ہو، دعاؤں کا اہتمام ہو، درود شریف کا اہتمام ہو، اور جناب جلدی مسجد آنے کا اہتمام ہو۔ جو کاروبار پہ جا رہے ہیں، جہاں جہاں دکانوں پہ، فیکٹریوں میں، یا کہیں اپنی دکان ہے، کہیں کسی کے پاس ملازم ہے، جیسے ہی دوسری اذان سنے فوراً مسجد کے اندر چلے۔ پچھلے دنوں مجھے ایک ساتھی نے بتایا کہ صاحب آپ نے صبح بیان کیا، میں یقین کریں دوسری اذان پہلی اذان ہوئی، میں نے اپنی دکان کا شٹر فوراً گیر دیا۔ میں نے کہا آج یار تازہ مسئلہ سنا ہے، میں آج ہی اس کے اوپر عمل کروں گا۔ کہتے ہیں پھر میں نے کسی گاہک کو نہیں دیکھا، شٹر گرا، لیکن میں جلدی والی مسجد چلا گیا تھا جہاں 1 بجے نماز ہوتی ہے نا، میں چلا گیا۔ میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے یار، 1 بجے والی میں پڑھی، لیکن آپ نے عمل تو کیا نا، عمل تو کیا۔ دین کی عمل کرنے کی ہمارے اندر فکر اور لگن، اللہ کریم سمجھ دے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو لوگ ضعیف ہیں، بیمار ہیں، یہ سارے مسائل ہم نے بیان کر دیے، پورا ہفتہ چلا آ رہا ہے، ضعیف کے، ضعفاء کے، بیماروں کے، جی جس جیسے روزہ چھوڑ سکتا ہے وہ بھی بتا دیا گیا ہے، جس میں ہمت نہیں ہے، یا قضا یا کفارہ، یہ الحمدللہ ہمارے بیان پورا ہفتہ ہو گیا ہے۔ ہم موضوع کے اعتبار سے نہ چل رہی ہیں، اور ساتھیوں کو بتایا ہوا ہے، جس کو کوئی ضرورت پیش آئے رابطہ کر لیں، فون نمبر بھی ہے، اس پہ بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے الحمدللہ۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ موبائل نہیں سننا ہوتا ہوں، مصروفیت کی بنا میں موبائل میں نہیں، عادت نہیں ہے جیب میں رکھنے کی، ابھی بھی میری جیب میں نہیں ہے، تو جس کا واٹس ایپ ہے تو واٹس ایپ پہ مسئلہ چھوڑ دیں، جیسے ہی میں موبائل آن کروں گا انشاءاللہ فوراً جواب دے دوں گا، یا کال میرے سامنے آتی ہے تو کال میں سن لیتا ہوں۔ بعض دفعہ موبائل نہیں ہوتا، کیونکہ موبائل ایسی بیماری ہے، اس میں بندہ لگتا ہے تو وہیں کا ہو جاتا ہے، رمضان کی بھی اس کو فکر نہیں رہتی، اس لیے میری کوشش ہوتی ہے رمضان میں جیب میں کم سے کم موبائل رکھوں۔ پھر بھی مسائل کا جواب الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ یا اللہ گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں کو درگزر فرما دے، لغزشوں کو معاف فرما دے، اپنے پیارے بندوں میں شامل فرما لے، اپنے مقربین میں شامل فرما لے، صدیقین میں شامل فرما لے، یا اللہ صالحین میں شامل فرما لے، اپنے مقربین میں شامل فرما لے، اپنے اولیاء میں شامل فرما لے۔ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا۔ خاص طور پہ فلسطین کی مدد فرما دے، فلسطین کی مدد فرما دے، فلسطین کی مدد فرما دے، غزہ کی مدد فرما دے، غزہ کی مجاہدین کی مدد فرما دے، یا اللہ ان بچوں کی مدد فرما دے، یا اللہ اٹھتی لاشوں پہ رحم فرما دے، اٹھتی لاشوں کا واسطہ دے کر کہتے ہیں فلسطین کو آزاد فرما دے، اسرائیل کو تباہ و برباد فرما دے، یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ